درشی پر اللہم صلی علی محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو درخواست یہ ہے کہ پہلے بتایا تھا میں نے کہ دل کے پیالے کو خالی کر کے بیٹھنا ہے. یعنی کہ اللہ کی بات کو اگر سننی ہے تو دل کے پیالے کو خالی کر کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اللہ کی بات کو سننا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی دل کا جو پیالہ ہے یہ عشق کا پیالہ بھی ہے. یہ اللہ کا عشق کا راستہ بھی ہے, اللہ سے محبت کا راستہ بھی ہے. تو خواتین سے درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ بیان یا جو ذکر ہے اس کو دھیان سے کریں, اور اگر بچے ہیں تو ان کو پیچھے بٹھا دیں اور ان کو بھی ترغیب کریں تاکہ جو ہے ابھی سے اس ماحول میں جڑ رہے ہیں تو اللہ کی بات کو سنیں اور سمجھیں. اور کوشش کریں کہ یہ جو آپ آئی ہیں اللہ کے ذکر کی محفل میں تو اس کا آپ کو فائدہ پہنچے. کچھ جو ہے ہم اس سے یہاں سے سیکھ کے جائیں. ٹھیک ہے نا. تو سیکھ کے جانے کے لیے جو ہے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, دل کے پیالے کو خالی رکھنا پڑے گا اور جو ہے توجہ سے اللہ کی بات کو سننی پڑے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے اثرات جو ہے دل میں اتاریں گے. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں آپ کوشش ہم نے یہ کرنا ہے کہ دیکھیں یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, تقوی اختیار کرو اور متقین لوگوں میں بیٹھو. انسان جتنا ماحول میں جڑے گا اتنا جو اس کے دل کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ بدلیں گے. جتنا انسان دین کے ماحول میں جڑے گا اتنا ہی جو ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا, اللہ کی باتیں سنے گا, مسجد میں بیٹھے گا, تو اتنا ہی جو اس کا دل جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کو اعمال کرنا آسان ہوگا. اللہ کا ذکر اور عبادت کرنا اس کو آسان ہوگا. تو اسی لیے جو ہے ماحول میں جڑنا ہے, بار بار جڑنا ہے. کوشش کریں کہ کوئی تھوڑا سا وقت نکال کے عصر سے مغرب تک تھوڑا وقت نکال کے اللہ کے ذکر کا محفل ہوتا ہے اس میں پہنچ جائیں. ٹھیک ہے نا جی. اللہ کے ذکر کی جو محفل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کا محفل ہوتا ہے, وہاں پہنچ جائے. دوسرا تھوڑا وقت نکالیں. اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو وہاں ریکویسٹ کریں کہ بھائی مجھے ذرا جمعے کے ہفتے میں ایک دن ہے, مجھے ذرا جلدی جانا ہوگا, تو ریکویسٹ کر کے آ جائیں. تو اس میں جو ہے نا اللہ رب العالمین آپ اللہ سے سچی نیت کر کے کریں گے تو اللہ رب العالمین ضرور آسانیاں عطا فرمائیں گے. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں تعلیم کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے. شاہ صاحب کے گھر پہ تعلیم ہوتی ہے خواتین کی خاص طور پہ, تو کوشش کریں اس تعلیم میں بھی جڑیں. تو جتنا آپ اس ماحول میں جڑیں گے اللہ رب العالمین دل کی کیفیات کو بدل دیں گے اور اعمال کرنا آسان ہوگا اور اللہ کے پہچان آسان ہوگا. مین تو اب پہچاننا ہے اللہ کو کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے, اللہ کی شان کتنی بڑی ہے. جی اللہ رب العالمین ہمیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, دنیا کی کتنی نعمتیں ہم پہ عطا کی ہوئی ہے. کبھی اس بیٹھ کے نعمت کے بارے میں سوچنا ہے کہ بھائی اللہ کی کتنا کرم ہے اور کتنا ایک سانس جاتا ہے دوسرا سانس آ رہا ہے. ایک سانس جاتا ہے تو ہزاروں جراثیم ایک سانس کے ذریعے سے جا رہے ہیں باہر, اور دوسرے سانس میں ہزاروں جراثیم واپس اندر آ رہے ہیں. اور کتنا دل کی دھڑکن ہے, کتنی تیزی سے دھڑکتا ہے. یہ سب چیزیں کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو اللہ کے وحدانیت کو سمجھیں گے اور اللہ کی بڑائی کو بار بار بولیں گے تو اللہ کی اہمیت جو ہے دل کے اندر آپ کے اترے گی. تو اسی لیے جو ہے اس محفل میں جڑنے کا ترتیب ہے. جمعرات کو کوشش کریں, جمعے کو کوشش کریں یہاں جوڑنے کی,
اور ہفتے کو کوشش کریں خواتین کی جو تعلیم ہوتا ہے اس میں جڑنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ تو موضوع تو کچھ اور تھا، تو لیکن کچھ خواتین نے درخواست کی کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس موضوع پہ تھوڑی سی بات ہو جائے، تو خانقاہ کیا ہے اور جو ہے پیر کیا ہے، پیر کا کیا کام کرنا ہے، مریدین کیا ہے۔ تو اس پہ تو میں نے شاید بیانات کی ہوئی ہے، تو پھر بھی کچھ مختصر طریقے سے سمجھاؤں کہ خانقاہ کیا ہوتا ہے، خانقاہ کیا ہوتا تھا پہلے وقت میں اور اب کیا ہوتا ہے۔ خانقاہوں میں جو ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کی پریشانی کو دور کیا جاتا ہے، اور اس کے قلب کی اصلاح کی جاتی ہے تاکہ اس کے قلب کی اصلاح ہو، اور اس جو گنہگار بندہ آیا ہے اس کے دل سے جو ہے نا گناہ کو مٹا کے اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق اتر جائے۔ وہ شیخ کا نظر ہوتا ہے، اور جس طرح شیخ اس کو دیکھتے ہیں مرید کو، اس طریقے سے ان کو اصلاح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پیر کا کام یہی ہے کہ اپنے مرید کا اصلاح کریں، اس کے دل سے جو گناہ ہے، معصیت ہے اور جو برائیاں ہیں وہ صاف ہو جائے، اور اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر اتر جائے۔ پیر کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ مرید کی جو ہے اصلاح کریں، اور اصلاح جو ہے عبادت کے ذریعے کروائے یا اصلاح سمجھا کے کروائے، ڈانٹ ڈپٹ کے کروائے، وہ پیر کا کام ایسا ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا، کسی بزرگ کے پاس اصلاح کرنے کے لیے گیا، تو اس کی جو نوکرانی تھی وہ بڑی پسند آ گئی اس کو، تو تھا تو دنیا سے آیا ہوا انسان، اس نوکرانی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس خادم نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو کچھ اور سیکھنے کے لیے آیا ہے، یہ تو میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اس بد نظری کرتا ہے۔ بولا کوئی بات نہیں۔ ایک وقت آیا، انہوں نے نوکرانی کو کوئی دوائی کھلائی، نوکرانی کا موشن ہو گیا بہت برا۔ تو خادموں کا جب موشن ہو گیا تو اس کو بعد پھر اس مرد کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بھائی سالک کو کہا کہ تم کیوں آئے تھے؟ اللہ کو لینے آئے تھے۔ اصل حقیقت تو اللہ کی نور الگ ہے، تم نے اس دنیا کی چیز کو پسند کری، دیکھو اس کو، دیکھو کیا حال ہے، تو بالکل کالی سیاہ اور بدتر شکل ہو گئی۔ تو بولا تم نے اس سے محبت نہیں کی، جو اس نے جو موشن کی تو اس کو ایک تھالی میں انہوں نے جمع کر لی تھی، تو تھالی میں جمع کر لی، تھالی میں جمع کرنے کے بعد جو اس کو اٹھا کے دکھایا، تم نے بولے اس سے محبت کیا ہے، اس سے محبت نہیں کی۔ تو انسان گندگی سے بھرا ہوا ہے، بولے تم نے گندگی سے محبت کی، اور جو اتنا بڑا اللہ ہے جس کے عشق کے لیے تم آئے تھے اس کو تم بھول گئے۔ تو اس کے انہوں نے اس طریقے سے اصلاح کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پیر کا کام ہوتا ہے اپنے مریدین کی اصلاح کرنا، اور جو ان کو سمجھانا، طریقے سے بات کرنا یا ذکر کے ذریعے سے سمجھانا۔ اسی طرح ایک مرید تھا، اپنے پیر کے پاس آیا، ان کے پاس آیا کہ حضرت مجھے اصلاح کرنی ہے، اللہ کی محبت دل میں اتارنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ پیسے والے کا بیٹا تھا، بڑا غرور تھا اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی کو ڈیوٹی لگائی، کسی جمعدار کی، جب بھی گزرے اس پہ کچرا پھینکنا، اور ساتھ میں اصلاح بھی ہو رہا تھا، ذکر فکر بھی چل رہا تھا۔ تو اچھا جی ایسا، تو جب وہ گزرتا تھا تو ان کے اوپر کچرا پھینک دیتے تھے وہ۔ ایک دفعہ جب پہلی دفعہ کچرا پھینکا تو بڑا شاؤٹ ہوا، غصے میں آ گیا۔ دیکھیں میں سمجھا رہا ہوں پیر کا کیا کام ہوتا ہے، اپنے مریدین کے لیے کس طرح اصلاح کرتے ہیں۔ آج تو پیر تھوڑا ڈانٹ دیں تو مریدین کو برداشت نہیں ہوتا ہے جی۔ ایک پیر صاحب نے اپنے مریدین کو کہا کہ لگتا ہے آپ کو آج ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ کیا پڑنے والی ہے؟ کہ لگتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کو ڈانٹ پڑنے والی ہے۔ تو اس مرید کا ایسا حال ہو گیا کہ پوچھو مت، غصے میں، رونا، غم میں، اور ایسا چہرہ اتر گیا۔ تو بعض لوگ تو پیر کی ڈانٹ کھاتے ہی اللہ رب العالمین کے عشق ان کے دل میں اترتا تھا۔ بہت بڑے بزرگ تھے، میں نے پہلے بھی بتایا، حکیم اختر صاحب، ان کے پیر ان کو بڑے ڈانٹتے تھے، بڑے ڈانٹتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ سوال کیا کہ حضرت آپ تو مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، ہاں جی، وہ بڑی خدمت کرتے تھے ان کی، مجھے آپ ڈانٹتے رہتے ہیں، باقی دوسرے مرغ مسلم کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو بولا کہ اس کو مرغ مسلم کھلاؤ اور بھیج دو۔ بولے نہیں حضرت ایسا نہیں کریں، ایسا نہیں کریں۔
میں اس سے پوچھ رہا سوال کر رہا ہوں، بولا بیٹا جو مرغ مسلم کھانے والے ہیں ان کو کوئی نہیں پہچانے گا، وہ مرغ مسلم کھانے کے لیے آتے ہیں، تم اللہ لینے کے لیے آئے تو تم کو دنیا پہچانے کی، تم مرغ مسلم والے کو کوئی نہیں پہچانتا، حکیم اختر صاحب کو سب دنیا جانتی ہے۔ تو اس طریقے سے اصلاح کرتے تھے۔ تو بہرحال اس کو کچرا پھینکا تو اس نے جو ہے بڑا برا منایا، تو اصلاح چل رہی تھی، پھر دوبارہ کچرا پھینکا تو اس نے بولا کہ بھائی ذرا دیکھ کے پھینکو، تو تھوڑی نرمی آنے شروع ہو گئی۔ ہاں جی، پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے کچرا پھینکا، پھینکتے پھینکتے گر گیا، تو اس نے بولا بھائی تم ذرا سنبھالو، میں تم کو مدد کرتا ہوں تمہاری۔ کچرا اس نے اٹھایا، اس کے ساتھ لے جائے کچرا جا کے پھینک کر آیا، تو پھر سامنے بولا ہاں اب اس کی اصلاح صحیح ہو رہی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ پیر کا کام ہے اپنے مرید کی اصلاح کرنا، یعنی کہ اگرچہ آپ نے پیر سمجھاتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا ختم کرنا ہے؟ اندر سے غصہ ختم کرنا ہے، تکبر ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، نفرت کو دل سے صاف کرنا ہے، اور اللہ کی محبت جب آئے گی آپ اللہ کے بندوں سے محبت کرو گے۔ تو یہ تو بتاتے ہیں، پیر بتاتے ہیں اپنے مریدین کو، اور جو ہے پیر کا کام یہی ہے کہ اپنے مریدین کی اصلاح کریں۔ ایک شخص آیا کہ حضرت مجھے اصلاح کرنی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، دن کو روزہ رکھنا ہے اور رات کو جو ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ وہ بھی اپنے کسی ان کے جو پیر جو تھے ان کے بیٹا تھا، باپ کے زمانے میں انہوں نے کچھ نہیں لیا، باپ کے انتقال کے بعد یاد آیا کہ میرے باپ کے کچھ چیزیں تو مجھے ملیں، اتنے بڑا مشہور تھے میرے والد صاحب، اللہ کے ولی تھے۔ تو بہرحال ان کے پاس سیکھنے کے لیے گئے مریدین کے پاس ان کے، تو انہوں نے کہا دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو جو ہے آپ نے خدمت کرنی ہے۔ اب وہ کھانا بھی کھلاتے تھے، برتن بھی دھوتے تھے، ہاں جی، بالکل سوکھ کے کمزور ہو گئے۔ تو مقصد یہ تھا کہ پھر بڑے بڑے امتحانات لیے انہوں نے، تو پیر کا خیال، ان کو خواب میں پیر صاحب آئے، بولے کہ بیٹا میں نے تم سے تو اتنے امتحانات نہیں لیے تھے، ہاں جی، جو تم میرے بیٹے سے اتنے امتحانات لے رہے ہو۔ تو کہا حضرت آپ کا بیٹا بن کے بھی تو ایسے آیا تھا کہ اس کے اندر غرور اتنا تھا، تکبر اتنا تھا، حسد تھا، کینہ تھا، ریاکاری تھی، تو اس لیے مجھے اس کی اصلاح کرنے کے لیے محنت کرنی پڑی۔ تو مقصد تو یہی ہوا کہ پیر کا یہی کام ہے کہ اپنے مریدین کی اصلاح کرے، اور اصلاح کے لیے ذکر کا طریقہ، ڈانٹ ڈپٹ کا طریقہ، یہ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اور جو اس میں سمجھ گیا اور اس نے جو ہے جی اس میں جو سمجھ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دیتے ہیں، زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ کے تو بہت مرید ہیں، انہوں نے کہا نہیں، 1 سے 2 مرید ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت پوری اتنے لوگ آپ کے ماننے والے ہیں، اتنے آپ کے مریدین ہیں، آپ کہتے ہیں 1 سے 2۔ بولے ٹھیک ہے سب کو بلا لو، سب کو بلا لیا، تو میدان سج گیا، ہزاروں لوگ آ گئے۔ جب ہزاروں لوگ آ گئے تو بادشاہ نے اپنے پیر صاحب نے وہاں خیمہ لگایا ہوا تھا اور اندر بکریاں رکھی ہوئی تھی۔ اچھا جی، پیر صاحب باہر آئے، بولے کہ بھائی کون شخص ہے، کون سا ایسا مرید ہے جس کو میں جو بولوں میرے لیے قربانی دے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، بولا حضرت میں تیار ہوں۔ ان کو خیمے میں بلایا اندر اور بکرا ذبح کیا۔ جب بکرا ذبح کیا تو اس کو خون باہر نکلا، تو مریدین نے سمجھا بھائی پیر صاحب نے کاٹ ڈالا اس کو، ٹھیک ہے جی۔ اب خلبلی مچ گئی۔ پھر اتنا ہی نہیں تھا، پیر صاحب خون والے چھری لے کے باہر آئے، بولا ہاں اب کون ہے جو میرے لیے قربانی دے؟ ایک لڑکی کھڑی ہوئی، بولا حضرت میں آتی ہوں۔ وہ آئی، اس کو بٹھایا، بکرا ذبح کیا، باہر نکلے تو پورا میدان خالی، سب مریدین بھاگ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ کو، میں نے تمہیں کہا تھا نا 1 سے 2 مریدین ہیں۔ تو مقصد اس کا کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے اصلاح کا فائدہ نہیں اٹھایا، ان کو یقین نہیں تھا اس چیز کا اپنے پیر پہ، اور اس کا اصلاح نہیں ہوا تھا۔ تو بیعت کرنا تو بڑی بات نہیں ہے، اگر آپ بیعت کر کے گھر میں بیٹھ جائیں، اگر کوئی شخص سوچے کہ میں نے بیعت کر لی ہے اب میرے سب پریشانی دور ہو جائے گی تو وہ غلط سوچ رہا ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ میں نے بیعت کر لی ہے تو سب مسئلے میرے حل ہو جائیں گے، وہ بھی غلط سوچ رہا ہے۔ بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے دل کو کیسے جوڑا جائے، ٹھیک ہے، اور اپنے معصیت سے کیسے نکلا جائے، یعنی کہ میں گناہوں سے کیسے نکلوں۔ اگر کوئی گناہ اس کے اندر چپک گیا ہے، وہ نہیں نکل رہا،
تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے پیر سے رابطہ کرنا ہے، حضرت یہ گناہ کی عادت ہے، میری جانری میں کیا کروں؟ ایک چور نے بیعت کر لی تھانوی صاحب سے، اور چوری سے توبہ کر لی اس نے. توبہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت چوری سے میں نے توبہ کر لی ہے، لیکن چوری کرنے کا بڑا دل چاہ رہا ہے، بڑا خارش ہو رہا ہے ہاتھ میں، کیا کروں؟ چوری کرنا ہے، کیا کروں؟ میں نے تو توبہ کر لی ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن دل چاہ رہا چوری کروں. تو انہوں نے کہا ایک کام کرنا، تم جو ہے مسجد پہ جب نماز پڑھنے جاؤ گے تو کسی کی جوتی یہاں سے وہاں کر دینا، مطلب ایک ڈبل جوڑی سینڈل ہو نا، ایک سینڈل کو یہاں رکھنا، دوسرے کو ادھر ادھر کر دینا، اور کھڑے ہو کے دیکھنا. تو اسی طرح وہ کرنے لگا. تو اس کی خواہش تو پوری ہونے لگی. جب لوگوں کو پریشان دیکھا، بولے دل میں بات ہے یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں آ کے لوگوں کو پریشان کر رہا ہوں. تو اس کی یہ عادت چھوٹتی گئی. یعنی کہ اس طرح اصلاح کرتے تھے، اس طریقے سے اصلاح کرتے تھے. ایک شخص آیا کہ حضرت میں نے بیعت تو کر لی ہے، بڑا ڈھیٹ تھا، حضرت میں نے بیعت کر لی ہے لیکن میں نماز پڑھوں گا، وضو نہیں کروں گا. انہوں نے کہا تو بغیر وضو کا نماز پڑھ، لیکن نماز پڑھنا ہے. بولا ٹھیک ہے حضرت میں بغیر وضو کا نماز پڑھوں گا. ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا. اور وہ فجر میں اٹھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، سب نماز پڑھ رہے. وہ پہلے تو ہنسنے لگا کہ یار یہ تو وضو کرے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں بغیر وضو کے، بڑے مزے سے. تو کچھ عرصہ اسے نماز پڑھا، بولا کہ یار میں نماز تو پڑھ رہا ہوں اور اتنے شدید سردی میں اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، نماز تو میرا ہو نہیں رہا ہے بغیر وضو، تو کیوں نہ میں وضو کر کے نماز پڑھوں. دیکھیں کیسے اصلاح کی انہوں نے. تو انہوں نے وضو کرنا شروع کر دیا، اور نماز کی عادت تو لگی گئی تھی، اور وضو کے بعد تو پھر اور دل. اسی طریقے سے ایک باپ تھا، پیر تھا، ان کے 2 بیٹے تھے. انہوں نے کہا ابو ان کو نماز کے لیے اٹھا، تہجد کے نماز کے لیے. بچے اٹھ نہیں سکے. بولا ابو ایسے بتائیں کہ ایسا ہمارے مانجا ہو کہ ہم پتنگ جب اڑائیں سب کے پتنگ کاٹا ہو جائے. تو ابو نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تہجد کے نماز میں اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد نماز پڑھیں گے تہجد کا، نماز پڑھنے کے بعد ہم مانجا بنائیں گے اور اس پہ دم کریں گے، پھر دیکھنا کیسا مانجا بنتا ہے. بچے پتنگ کے شوقین، آج کل تو کسی اور چیز کے شوقین ہے نا بھائی بچے. پہلے پتنگ کا زمانہ تھا، آج پتہ نہیں کون سا زمانہ ہے، یوٹیوب لگے رہتے ہیں بچے، پتہ نہیں کون سے گیموں میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مقصد یہ ہے، تو انہوں نے شروع کر دی. بچوں نے اٹھ کے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے اور پتنگ بنانے کے مانجا بناتے. تو بولا ہمارا پتنگ جو ہے نا، کوئی کسی کے پتنگ ٹک نہیں سکتا تھا ہمارے پتنگ کے سامنے، لیکن پتنگ اڑانے کی عادت تو ہم سے چلی گئی، لیکن تہجد کی عادت ہم سے نہیں گئی. کیسے اصلاح کرتے تھے. تو پیر کا کام ہے اس طرح اصلاح کرنا اور دل کا. باقی پیر آپ سوچے پیر ہم نے بیعت کر لی ہے تو پیر صاحب جو ہے جنت میں لے کے جائیں گے، ہم گناہ کریں، سیاہ کرے کالا کرے، پیر صاحب جنت میں لے کے جائیں گے. تو بھائی یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے. اور اگر کوئی بیعت کر کے بولے کہ حضرت ہم نے بیعت کر لی تو میرے سب پریشانی دور ہو جائے گی، تو یہ بات بھی غلط ہے. بیعت صرف تعلق اللہ سے تعلق جوڑنے کا، تعلق مع اللہ کا جوڑنے کا ہے. اللہ سے کس طرح آپ کے دل جڑے، کس طریقے سے گناہ سے آپ جو ہے نا پاک ہو جائیں. انسان کے اندر اللہ اور انسان کے اندر دوری کا جو راستہ ہے نا، انسان جو جب دور ہوتا ہے اللہ سے، دوری کا راستہ گناہ ہے. ایک ہی چیز ایسی ہے جو اللہ سے بندہ دور ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. گالی دی اللہ کے نظر سے گر گیا، کسی کو دھوکہ دیا اللہ کے نظر سے گر گیا، ہاں جی نماز نہیں پڑھا اللہ کے نظر سے گر گیا. تو اس طریقے سے جتنے بھی آپ گناہ کریں گے اتنے ہی اللہ سے دور ہوتے جائیں گے. اور جب آپ کے دل سے گناہ کا ذرات ختم ہو جائے گا تو اللہ کی محبت اور اللہ کی عشق آپ کے دل میں اترے گی. اور اللہ کی عشق کا مزہ پھر وہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے لیے محلات چھوڑ دیے. ایک انسان حرام کھائے، ہاں جی جھوٹ بولے، گناہ کرے، پھر اللہ کرے، بولے وہ مزہ نہیں آ رہا، تو کہاں سے آئے گا؟ جب تک حلال لقمہ نہیں جائے گا تو اللہ کا مزہ نہیں آئے گا. تو یہ پیر بتاتے ہیں کہ بھائی گناہ سے بچو، حرام لقمہ چھوڑو. اور جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی اور سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے آپ راضی ہوں گے، تو اللہ رب العالمین جو ہے نا آپ کے سامنے لاکھوں روپے کھڑ پڑے ہوں گے حرام، آپ کا دل نہیں چاہے گا نہیں بھائی اس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. اور آپ کے دل میں ہر وقت یہ بات جمع ہوا ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری بات کو سن رہا ہے، میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ دھیان آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے،
آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائے گی، اور اللہ کا خوف دل میں آپ کے اترے گا، اور ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ بچائے گا، اور اللہ بھی یقین میں مضبوط ہوگی۔ تو اسی کی کوشش کرتے ہیں خانقاہ والے، اور پیر کے جو پیر ہوتا ہے، صحیح پیر ہوتا ہے، وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ بھائی انسان کو، اللہ کے بندے کو اللہ سے ملا دیں، اور کوئی اس کا کام نہیں ہے۔ تو اس کی درخواست کی گئی تھی، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دل میں بات اتار دے، اور اسی کی کوشش ہے جو ہم ذکر کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ کو پکارتے ہیں، ضربی ذکر کرتے ہیں، ضرب لگاتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ضربی ذکر سے جو ہے اللہ تعالیٰ معصیت کو دور کرتے ہیں، اور جو ہے دل کی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ، انسان کو جسمانی بیماری ہے اپنی جگہ پر، جو دل کی بیماری ہے وہ سب سے بڑی خطرناک بیماری ہے، اور جو گناہ کی بیماری ہے، اور اپنے نوجوانی کے اندر اگر اصلاح کر لی تو بڑھاپے میں بڑا سکون ہوگا۔ ایک شخص سے 5 وقت نماز پڑھتا تھا اور رو رہا تھا کہ حضرت میرے جسم میں طاقت نہیں ہے، میرے روح میں طاقت نہیں ہے، میں چل نہیں سکتا، میرے جسم میں درد ہے، لیکن میری بد نظری کی عادت نہیں جاتی۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میرے ذہن میں وہی چیزیں گھوم رہی ہوتی ہے، باہر جاتا ہوں کہیں بھی، تو پوری زندگی بد نظری کی ہے، پوری زندگی بد نظری کی ہے، اب اس عمر میں آ کے وہ عادت نہیں جاتی۔ تو اگر اس عمر میں آپ نے اصلاح کر لی، اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچا لیا، تو یہ آخری وقت جو بڑا خطرناک وقت ہے، اس کے اندر جو ہے نا آپ نے، اس کے اندر وقت اچھا گزر جائے گا، اور اللہ اللہ میں گزر جائے گا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش اسی چیز کی ہے، اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ ضربی عمل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے دل کو صاف کر دے، اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں اتر جائے۔